بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ یہ دوسرا ویلاگ 9 مارچ کا اور بڑی اہم قسم کی خبریں آئی ہیں۔ اس میں ایک تو ایران کے نئے سپریم لیڈر چینی اور روسی صدر نے مبارکباد دی، ساتھ دینے کا اعلان۔ پاکستانی حکومت خاموش۔ ایران کی حکومت نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اسرائیل امریکہ کی جنگ بندی کے لیے اب ہاتھ پاؤں مارنا شروع، محفوظ راستے کی تلاش۔ قطر، سعودی عرب اور کویت نے ٹرمپ کو جھٹکا دیا اور اپنی عدم اعتماد سے کھربوں ڈالرز نکالنے کا اعلان۔ پاکستان امریکہ کے اڈوں کے بعد زمینی اڈوں کا معاملہ 48 گھنٹے اہم ہے۔ منصوبہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کا لگژری جیٹ ویانا لاہور سے چوری چھپے کیوں گیا، کون گیا، اور شہباز شریف کا لاک ڈاؤن اور پیٹرول کا معاشی بحران، دنیا بھر میں قیمتیں آسمانوں پر۔ برطانیہ کے پاس 2 دن کے گیس ریزرو رہ گئے اور پینک بٹن دنیا میں دب چکا ہے۔ یورپ سے ایشیا تک بحران ہے۔ کل عمران خان سے ملاقات کے 6 نام بھی ہیں اور علیمہ خان کا اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا بھی متوقع ہے۔ یہ ساری خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 48 گھنٹے انتہائی اہم ہو چکے ہیں اور یہ جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایران میں اس وقت نئی قیادت نے ملک سنبھال لی ہے۔ نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ حسین خامنائی ایران کو لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے انہیں مبارکباد نہیں دی گئی، لیکن چین اور روس دونوں رہنماؤں نے ایران کے نئے لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ مدد کا، رجیم کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا اور کہا آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں، اپنے والد کے مشن کو عزت کے ساتھ جاری رکھیں، پھر ایرانی عوام کو اس مزاحمت میں متحد بھی رکھیں اور یاد رکھیں ان کے والدین، بیوی بیٹا، بھتیجی، بہن بھائی، سارا خاندان شہید ہو۔ یہ تنہا اس وقت 9 کروڑ لوگوں کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھائے موجود ہیں، محصور قوم کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور پھر قوم نے آج تہران میں جس طرح نکل کر ان کی بیعت کی، وہ مناظر بھی دیکھنے والے تھے۔ ایرانی قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ یاد رکھیں ان کی پوری ہسٹری ہے۔ 17 سال کی عمر سے یہ پاسداران انقلاب کے ساتھ لڑائی میں باقاعدہ لڑ چکے ہیں۔ روس اور چین ان کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی دفاعی معاہدے کے، جیسے ان کا شمالی کوریا کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، لیکن بھرپور مدد روس چین کی طرف سے آ رہی ہے، جس کا انہوں نے آج اعلان بھی کیا کہ ہمیں پبلک میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہم کتنی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ روس اور چین مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہفتہ ہے جس میں ہم داخل ہوئے، اس میں دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے سے دعویٰ ہے کہ ہم آخری بھرپور حملے کریں گے۔ 3 امریکی B-52 بمبرز طیارے برطانیہ کے ملٹری اڈوں پر لانچ ہو گئے اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ رجیم چینج کی ہماری آخری کوشش ہوگی اور میرے خیال میں نئے سپریم لیڈر پر یہ حملہ دوبارہ کوشش کریں گے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ یہ 2 ہفتے قائم رہے، اب نئے حربس پر قبضہ رہا تو یہ جنگ جیت جائیں گے۔ بمباری کے بعد دیکھیں امریکہ ایران کی ایک اور کوشش ہے، جزیرہ جو ان کا قرض، وہاں پر 90% تیل ہے، وہاں زمینی فوج اتارنے کا منصوبہ ہے اور یہ میں آپ کو آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت جنگ چونکہ 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور اب ان کے پاس وقت بڑا کم ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں اب دیکھیں ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ فضائی حملوں سے کبھی رجیم چینج نہیں ہو سکتی، سائفر سے ہو سکتی ہے، لیکن رجیم چینج کرانے کا دوسرا طریقہ یہ کہ جب تک اس ملک میں فوج داخل نہ ہو۔ اب ایران میں فوج داخل کرنا یہاں سب سے بڑی خودکشی ہے اور اس کی آپ مثال سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ 9 دن میں یہ جو جنگ ہے اس میں آپ اموات، شہادتیں یا ہلاکتیں دیکھیں تو ایران میں تقریباً 1200 لوگ شہید ہوئے ہیں، لبنان میں 400 کے قریب۔ ایران کے جو حملے تھے اس میں امریکہ میں 8 بظاہر فوجی انہوں نے ہلاک بتائے ہیں، 18 زخمی، اسرائیل میں 13 بتائے ہیں اور کوئی تقریباً 2000 زخمی۔ مڈل ایسٹ میں آپ عراق، ایران اور باقی جو اسرائیلی حملوں کے بعد جو معاملات ہیں، وہاں عرب امارات کے 4، کویت کے 4 اور سعودی عرب کے 2 لوگ ابھی تک جو جہاں بھاگ، 1700 کے قریب ٹوٹل اگر آپ ملائیں سارے یہ شہید، ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس بمباری میں جو فوج، زمینی فوج، یہ سب سے اہم معاملہ ہے اور دیکھیں یہ زمینی فوج پہلے عراق، شام، لبنان، لیبیا، ویتنام اور افغانستان میں امریکہ نے اتاری، لمبی جنگیں لڑیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ایران میں ان کے پاس کوئی راستہ اور راہ نہیں ہے، ان کے پاس چونکہ وقت بڑا کم ہے۔ 1 ہفتہ یہ جنگ اگر مزید جاری رہی، 1 ہفتہ، تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان۔ ابھی اسرائیل ایران کی جنگ کے نتیجے میں دیکھیں جو مالی بوجھ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت سعودی عرب، عرب امارات، کویت اور قطر، یہ 4 ممالک جن کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ہیج فنڈز ہیں، ان کا بجٹ اور معیشت اس کی مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ یہ اب اتنے معاشی دباؤ میں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کے سرمایہ کاری اور مستقبل کے مالی معاہدے تھے، وعدے تھے، غیر ملکی کمپنیز کے ڈیل تھیں کھربوں ڈالرز کی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ تھا آپ کو یاد ہوگا، یہاں خود مختار ویلتھ فنڈ جو دنیا کے سب سے بڑے فنڈ ہیں وہ سعودی عرب کے پاس ہیں، عرب امارات کے ہیں اور قطر کے ہیں۔ یہ اب خود جنگ بند کروانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ قطر کی LNG پلانٹس پر ڈرون حملوں کے بعد پیداوار ختم، سعودی عرب کی ارامکو پر ریفائنری پر حملے کے بعد تیل کی پیداوار ختم، اور پھر جو ایران کے میزائل ان کے ایئرپورٹس پر، ہوٹلز پر، رہائشی عمارتوں پر، سیاحتی مقامات پر،
اور انٹرنیشنل مسائل جو بنے، اب حملے بند کرنا اور سفارتی حل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ عرب امارات کے ارب پتی تاجر ہیں خلیفہ ہفتور، اس نے کہا ہے، یہ جو خط لکھا تھا، کھرب پتی بندہ ہے، اس نے کہا کہ ہمیں زبردستی اس جنگ میں گھسیٹ کے لے کر آیا امریکہ، ہم تو غزہ کی تعمیر نو کے بورڈ آف پیس میں اربوں ڈالرز دے رہے تھے، ہمارا تو وہ پیسہ بھی گیا اور ہماری جو ترقی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ہمیں تو یہ کنگال کر رہے ہیں، اس جنگ میں سے نکلنا ان کے لیے اب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہفتہ اگر جنگ جاری رہی، ایک ہفتہ مزید، تو ایران کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ابنائے ہرمز، جو اس وقت پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن چکا ہے، یہ اتنا بڑا بحران کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے بعد اس صدی کا شاید سب سے بڑا بحران بن جائے۔ دنیا بھر میں جو تیل کی قیمتیں اس میں 25% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ آج صبح کھلی اور تباہی مچ گئی، 9 بجے اسٹاک مارکیٹ کھلی اور 9:25 پہ بند کر دی، اور وہ 8% مارکیٹ پاکستان میں آدھے گھنٹے میں گری ہے، 8%، یعنی 1.5 کھرب کا نقصان ہوا ہے تقریباً، ڈالروں میں آپ کہہ لیں 4.5-5 ارب ڈالر، یہ مارکیٹ ویلیو کم ہوئی ہے۔ پھر درآمدی جو گیس کا ذخیرہ وہ 24 مارچ تک مکمل ختم ہونا ہے پاکستان میں، اس کے بعد راشننگ ہے، 31 مارچ تک اسکول بند ہو رہے ہیں، 23 مارچ تک دفتروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ابنائے ہرمز میں دنیا کو دن میں تارے دکھاتی ہیں۔ تیل کی ضروریات سے بنگلہ دیش میں دیکھیں عید کی چھٹیاں کرا دیں، عرب امارات غیر ملکیوں سے کہہ رہا ہے بھائی آپ اپنے اپنے ملک واپس جائیں، ایک تو آپ لوگ محفوظ نہیں، دوسرا ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، کہ 20% دیکھیں یہ سپلائی رکنی ہے، 20% یہ ابنائے ہرمز کی، اور اس میں یورپ کے بڑے بڑے ممالک، عام طور پر ان کے پاس 90 دن کا اسٹریٹجک آئل موجود ہوتا ہے۔ ڈیلی میل نے آج خبر دی کہ 2 دن کے برطانیہ کے پاس گیس کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ ویسے تو یورپ میں برطانیہ میں سب سے کم گیس ذخیرہ کیا جاتا ہے، 2 سے 5 دن رہ گئے، کیونکہ یہ ناروے سے قطر سے LNG کے ٹینکرز لیتے ہیں۔ اب ابنائے ہرمز میں سپلائی رک گئی ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، ان کا بھی یہی حال ہے۔ یورپ کی ساری LNG جو ہے وہ قطر اور خلیج سے آتی ہے، پاکستان ہو، بھارت ہو، جنوبی کوریا ہو، یہ سارے 2 ہفتے 3 ہفتے زیادہ سٹاک نہیں رکھ سکتے۔ امریکہ، کینیڈا، روس کو خیر فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ ایران کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا اس سے اب یہ پینک موڈ بٹن دب گیا، اب لوگوں نے دیکھے گھروں میں اشیاء ضروریات جو ہے سٹور کرنا شروع کر دی ہیں۔ عوامی دباؤ ان ممالک میں جو بڑھ رہا ہے اس کا سارا اثر جو ہے ٹرمپ پہ جا رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایران نے ایک سستے ترین فارمولے سے، سستے ڈرونز اور میزائلوں کے لانچر سے ان کے اربوں ڈالرز کے منصوبے کو 20% تیل کی ترسیل کو روک کے کامیاب کر لیا۔ اب دیکھیں نا، بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی چھوٹا سا گروپ ہے، ان کی شپنگ کمپنیوں پر یا تیل کے ممالک پر وہ ڈرونز آتے ہیں تو وہاں کئی ہفتوں تیل کی سپلائی رک جاتی ہے، وہ پوری بمباری شروع کر دیتے وہاں۔ اب ایران کے پاس تو اسلحہ موجود ہے، ان کی جنگی صلاحیتیں آپ نے دیکھ لی ہیں 10 دنوں میں۔ تو اسرائیل کے جو عہدیدار جنہوں نے یہ واشنگٹن پوسٹ میں پوری تفصیل آئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں سرنڈر کریں، کیونکہ ایران تو سرنڈر نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے جو سینئر حکام جو اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں عالمی معیشت پورا خطہ تباہی کی طرف ہے، اور اب جنگ روکنے کے لیے ابتدائی بات چیت مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ فیصلہ ظاہر ہے ٹرمپ کے ہاتھ میں، لیکن اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں منصوبہ بندی میں، حکمت عملی میں شمولیت کی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ہتھیار ہمیں ڈالنے پڑیں گے اور کوئی دوسرا متبادل راستہ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے بھی اپنی ملٹری جنرلوں سے بریفنگ لی ایران پر، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ دیکھیں جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات تھے وہ تو ہم نے شہید کر دیے، اب جو آئے ہیں مجتبی خامنائی، جن کے اپنے والد کو، خاندان کو شہید کیا ہے، جو پاسداران انقلاب کے سب سے قریبی شخص ہیں، انہیں تو مذاکرات کے ٹیبل پر لانے والا کوئی رہنمائی نہیں ہم نے چھوڑا، تو مذاکرات کے لیے کیسے راضی ہوں گے؟ اب اس جنگ کی جو قیمت دیکھیں ادا کی جا رہی ہے وہ خلیجی ریاستوں کو سب سے بڑی، پھر عالمی معیشت کو، جہاں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اسے عالمی معاشی بحران بنا دیا گیا۔ ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں جو عوامی سطح پر مضبوط حمایت نہیں ہے، اس میں میں آپ کو مثال دوں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کتنے دور ہیں اس سارے معاملے سے، یہاں بھی پیٹرول اور اشیاء خرد و نوش کی قلت شروع ہو چکی ہے۔ جن کے تو ڈائریکٹ مفادات ہیں وہ آپ خود سوچ لیں۔ اب اسرائیل کے جو بیلسٹک میزائل بنانے والی فیکٹریاں، ایران کی جو فوج ہے یا انٹیلیجنس ہے، انہیں تو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود رجیم چینج نہیں ہو سکی، حکومت غیر مستحکم نہیں ہو سکی۔ ایران کی عوام آج اپنی حکومت کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کوئی متبادل حکومت بھی موجود نہیں۔ اب رضا پہلوی جیسا جو ان کا سب سے بڑا مضبوط امیدوار تھا، اسے تو کسی نے ایران میں داخل بھی نہیں ہونے دینا۔ اب اس دوران کردوں سے اور باقی گروہوں سے بھی جو بات چیت تھی وہ بھی صاف انکار آ گیا۔ اور یہاں اسرائیل کے لیے دیکھیں لبنان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا، وہاں انہوں نے جو بمباری کی اور حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ایک نئی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اب خود وہ لبنان کے حکام سے بات چیت کر رہے ہیں، لبنانی صدر وہ جوزف اون ہے اور وزیر اعظم اس کا نواف اسلام، کہ جنگ بندی کریں۔ اور یہاں اچھا اسرائیل کی زمینی فوج موجود ہے،
لیکن 1982 میں بیروت میں انہوں نے ایسا ہی زمینی حملہ کیا تھا جسے بعد میں خود اسرائیل نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا. تو یہ ساری صورتحال جانتے ہیں کہ اگر لبنان میں یہ حالات ہیں تو پھر وہاں کیا حالات ہوں گے. یہ آخری کوشش اب کر رہے ہیں نیوکلیر تنصیبات میں افسودہ کیا یورینیم یا تیل کی تنصیبات پہ قبضہ, اور پھر وہاں سپریم لیڈر اور لیڈرشپ کو دوبارہ شہید کریں یا کوئی متحارب گروپ کھڑے کریں. اب اس کے لیے انہیں زمینی فوج داخل کرنی پڑی. یہ وہ اہم منصوبہ ہے جو آپریشن پاکستان کے راستے کرنے کا امکان ہے, اور یہ بات امریکی تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں. ابھی جو چین کے ایک بڑے تجزیہ نگار ہیں پروفیسر جیانگ, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایران کا جنوب مشرقی بارڈر جو ہے وہ ایران کے باقی حصوں سے تھوڑا کمزور ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان کی سرحد سے ملتا ہے. آپ جغرافیائی اعتبار سے نقشہ دیکھیں تو مشرق میں سیستان کے جو بلوچستان ہے 900 کلومیٹر کی سرحد, یہ گوادر اور پنجگور یا تربت اور چاہی کے پاس ملتی ہے. ایران کے وہاں چاہ بہار اور زیدان ہے, اور یہاں سمگلنگ اور غیر ریاستی گروہ کالعدم تنظیمیں بڑی آپ کو پتہ ہے مصروف رہتی ہیں. مکران کا وہاں ساحل بھی ہے, چاہ بہا پورٹ بھی ہے, گوادر پورٹ بھی ہے. تو اس ساحلی پٹی پر چونکہ آبادی کم ہے اس لیے یہاں فوجی کارروائی کے حوالے سے کوئی محل وقوع بنتا ہے. لیکن یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امریکہ یہ سارا معاملہ کروانا چاہتا ہے سعودی عرب سے, جو تیار نہیں ہے, جو اس بات پہ تیار نہیں ہے. ایران اسرائیل کی جنگ میں عرب دنیا نے اپنے پہلے فوجی اڈے دے کے جو حال ان کے ساتھ ہوا دیکھ لیا. اب وہ چاہتے ہیں یہ اپنے سر سے اتار کے کہیں اور پھینکے. سعودی عرب کی ابھی فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, اب ایک تو دیکھیں یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی محمد بن سلمان سے جو سعودی کراؤن پرنس ہیں, ان سے نہیں ہوئی, سعودی وزیر دفاع سے ہوئی. اور یہ معاملہ چونکہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو دفاعی تعاون مانگا جا رہا ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کی جو سعودی عرب کے ساتھ ایک تو آپ کو پتہ ہے دفاعی ڈیل ہے جس کے اہم تعاون کرنا ہے پاکستان میں, اور اس میں اہم تعاون دفاعی ڈیل میں کیا ہوتا ہے, فضائی راستے ہیں, سمندری حدود ہے, گوادر پورٹ ہے, یا بلوچستان کے زمینی راستے ہیں, یا ضرورت پڑنے پر پاکستان کی فوج ہے, دفاعی ساز و سامان چاہیے. اب یہ تو ظاہر ہے ڈسکشن دفاع کے حوالے سے جسے سعودی عرب اپنا حق سمجھتا ہے, کیونکہ ایک تو انہوں نے 35 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں نوکریاں دی ہوئی ہیں, اور وہاں سے بڑی مقدار میں جو زر مبادلہ آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے فارن ریمیٹنس, اور پھر 80% جو پاکستان کو تیل ایل پی جی ملتی ہے وہ بھی وہیں سے آتی ہے ادھار پہ یا امداد میں یا سہولت پہ, ان کی مؤخر ادائیگیاں ہوتی ہیں. اب دفاعی ڈیل تو اپنی جگہ, لیکن سعودی عرب کا وزن جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو تعلقات پاکستان کے ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ بھی ہیں, ابھی تیاروں کی وہاں دفاعی ڈیلز بھی ہوئیں, اور ترکی ویسے بھی نیٹو کا بڑا اہم رکن ہے, اور آذربائیجان کے ساتھ یہ شہباز کی جفیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ بھی اس خطے میں بڑا ایک اہم کردار اس وجہ سے ہے کہ یہاں ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ میں پورا مڈل ایسٹ تو متاثر ہوا ہے. 8 خلیج کے جو ممالک ہیں, ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی زد میں سوائے الحمدللہ پاکستان کے باقی کوئی نہیں بچا. پاکستان نیوٹرل رہ گیا اور اس وجہ سے بچ گیا. ایران کو سعودی عرب میزائل اور یہ جو ڈرون حملوں سے پاکستان نے روکا کہ سعودی عرب پہ نہ آپ ماریں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں امریکہ نے کوشش تو کی ایران میں کہ کردوں کو ملا لیں, وہ منصوبہ کام نہیں ہوا. اب انہیں پاکستان پہ امید ہے کہ یہاں یہ شاید مدد کریں, اور یہاں صورتحال یہ کہ ایران ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارے ان سے ظاہر مذہبی تعلقات بھی ہیں, کلچرلی بھی ہیں, اور اس میں پاکستان کی عوام بھی تقریباً 99% جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے ساری لیڈرشپ کے شہید ہونے پہ آپ نے سارے سوشل میڈیا اور پاکستان کی عوام کا دیکھ لیا کہ ان کی تنصیبات پہ حملے ہوئے, ان کی عوام پہ ظلم ہوا, مسلمان ملک ہے, ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی. تو یہاں ایران کی جنگ میں خدا نہ خواستہ اگر یہ ساتھ دیں تو پھر یہ ہماری سرحد ایران والی ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ, اور خدا نہ خواستہ امریکہ ایران میں وہاں کوئی رجیم چینج میں کامیاب ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے عراق شام یا لیبیا بناتے ہیں, تو وہ تو براہ راست سیدھا پاکستان میں کام, یہاں پہ عدم استحکام آ جائے یا مہاجرین آئیں یا سرحدی مسائل ہوں. اور اس میں دیکھیں اب جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ ایران کی طرف سے پھر افغانستان کی حمایت شروع ہو جائے گی. افغانستان کو جو زیادہ تر حمایت ہے وہ ہندوستان سے ملتی ہے, لیکن اگر ایران کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ کھل کے مدد کریں گے, اور پھر آپ کو پتہ ہے ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے افغانستان کے پاس پہنچ جائے تو پھر آپ خود ہی جمع تفریق کر لیں کیا ہوگا. افغانستان کے جو ہمارے سیکورٹی مسائل ہیں, ایک طرف تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے معیشت ہماری پہلے ہی کمزور ہے, بلا شبہ ہماری ڈیل تو ہوئی ہے سعودی عرب سے, لیکن یہاں انہیں رہنا ہوگا نیوٹرلی. تیل ضرور چاہیے لیکن تیل لیں, لگوائیں نہیں, مطلب لگوانے سے مراد ملک پہ نہ لگوائیں. اب یہ جنگ طول اگر پکڑ جائے تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو واضح پیغام تو آئے گا کہ پوزیشن اپنی واضح کریں, بھائی بورڈ آف پیس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ میں دستخط کی ہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ نے ڈیل کی ہے, تو آپ سیدھے ہو جائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو یہ اس وقت پاکستان تو دیکھیں بڑی بال سے زیادہ باریک اور خطرناک دھار پر چل رہا ہے, آگے کنواں ہے, پیچھے کھائی ہے, ایک طرف معیشت کا دباؤ ہے, تیل بھی چاہیے, کیونکہ تیل کی قیمتیں اگلے ہفتے سے 400 روپے لیٹر سے بھی ہو سکتا ہے اوپر چلی جائیں.
اب یہاں انہوں نے اپنی معیشت کو دیکھا، یا امریکہ اسرائیل کے دباؤ میں ساتھ دیا، یا اپنی فضائی حدود زمینی اڈے میں کوئی تعاون کیا، تو پھر اندرونی امن و امان، آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت مسائل، یہ سارے مسائل شروع ہو جائیں گے، یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ایران کو بارہا، دیکھیں ایران نے مڈل ایسٹ کو بھی بتائی ہے کہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے اڈے دیے ہوئے، وہاں سے ہمارے بمباری ہوتی ہے۔ اب اس مسائل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ چین ہی ہے۔ 2023 میں جس طرح ایران سعودی عرب کے درمیان تعلقات ٹھیک کروائے، لیکن اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس ایران پر جنگ لگا کے اصل میں چین کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سارا تیل ایران کا بکتا ہے وہ چین میں بکتا ہے، تو چین کو معاشی دباؤ پہ لانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے ساری واردات ہے۔ یہ ٹرمپ کے مشیر نے خود کہا ہے، لنزے گرہام نے، اس نے کہا ہم چین کے لیے ایک ڈراما خواب ثابت ہوں گے۔ تو اب یہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوگی، اس میں ظاہر ہے معیشت، بورڈ آف پیس، اندرونی امن و امان، میرے خیال میں تاریخ کا مشکل ترین دور آ چکا ہے۔ اور میں تو انہیں یقین کریں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی کہوں، اس کا حل عمران خان کے پاس ہے۔ وجہ دیکھیں کیا ہے کہ کوئی عوامی لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ ایران میں دیکھیں عوام ساتھ اپنی لیڈرشپ ہے، پارلیمنٹ موجود ہو، جیسے 2015 میں سعودی عرب کو جب یمن میں فوج چاہیے تھی، پاکستان نے انکار کیا کیونکہ عوامی حمایت تھی ان لیڈرز کے پاس۔ اب عمران خان جیسے لیڈر کو فرنٹ پہ رکھنا کہ اس کو عوامی حمایت ہے۔ فیلڈ مارشل بے شک پاکستان کے سب سے طاقتور شخص بنے ہوئے، لیکن یہ امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے، نہ یہ سعودی عرب کو انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ایران کو۔ تو ان کی تو پوزیشن انتہائی کمزور ہے باہر، کیونکہ ان کے ساتھ نہ عوامی حمایت ہے، نہ ان کے پاس ایک جینون پارلیمنٹ ہے، ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے ان کی اوقات دنیا میں، آپ کو پتہ ہے۔ اب امریکہ بھی یہ بات بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں تو ہم ایک سائفر بھیج کے حکومت پوری اڑا دیتے تھے، لیڈرشپ ہم نہ صرف بدل دیتے بلکہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو امریکہ کا تو اس لیے ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اب یہاں انہوں نے، اور یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں میں دیکھ رہا تھا 7 مارچ کو پیٹرول مہنگا ہوا، اور 8 مارچ کو یہ جہاز جو بھی خریدے گئے، مہنگے ترین جہاز، یہ آسٹریا ویانا چلے گئے۔ اب کون گیا، کس طرح گیا، کیا کرنے گیا، یہ بھی معلومات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنی ترجیحات درست کرنی ہوگی۔ کوئی یہ ایران سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے مسئلہ بنے۔ ایران تو دیکھیں جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان تو جنگ نہیں لڑ رہا، لیکن جنگ سے زیادہ برے حالات یہاں ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں ان چیزوں کو اب دیکھنا ہوگا، اور یہ جو 24-48 گھنٹے ہیں، اس میں ظاہر ہے اگر اللہ نے ایران کو اس میں سے محفوظ رکھا اور یہ ابنائے حرمز والا سارا معاملہ کنٹرول میں رہا، تو یہ جنگ ایران کے حق میں جائے گی، اور پھر انہیں سیز فائر کر کے ٹیبل پر ہی آنا پڑے گا۔ بڑی سے بڑی جنگ کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات انہیں پاکستان میں بھی سمجھ آ جائے، کل یہ خان کی ملاقات کروائیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لائیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔